ہمارے سامنے جب کھڑا تھا تو بالکل ربڑی اور حیاتی بنا ہوا تھا، جب ان کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا تو اس وقت نشاطی تھا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ لکھی ہوئی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، مبعوث ہوئے دنیا میں، تو اس وقت کوئی نبی بھی زندہ نہیں تھا۔ اس بے وقوف کو یہ پتہ نہیں کہ میں اپنے عقیدے کے خلاف کہہ رہا ہوں، کم از کم میں عیسیٰ علیہ السلام کا استثناء تو کر دوں۔ مفتی جس کا ہمارے ساتھ جن کا مناظرہ ہوا ہے وہ بھی میرا ہم نام ہے، اس نے ایک حیاتی سے مناظرہ کیا۔ وہ جو انبیاء کو قبروں میں زندہ مانتے ہیں ان سے جب مناظرہ کیا، اس کے سامنے یہ آیت پیش کی کہ دیکھو یہ آیت ہے والسلام علی یوم ولدت۔ اس نے کہا اللہ کے نبیوں کی 3 حالتیں، آیت یہی پیش کی ہے۔ اور اسی کے تحت امام قرطبی کی کتاب تفسیر قرطبی کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ فی الدنیا حیا وفی القبر میتا ویوم القیامت ابعث حیا۔ اللہ اکبر۔ تو 3 حالتیں، چوتھی کوئی حالت کا ذکر نہیں ہے۔ جب میں پیدا ہوا، جس دن میرے اوپر موت آئے گی، اور جس دن میں قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ جو حالتیں یحییٰ علیہ السلام کی ہیں وہی حالتیں عیسیٰ علیہ السلام کی وہ حالتیں ہیں، دونوں کی حالتیں ایک جیسی ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی اور حالت بھی ہو، اگر ہوتی تو وہ بھی قرآن میں بیان ہوتی۔ اور کہتے ہیں موت کا لفظ دکھاؤ۔ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں جب تک میں ولدت، میرے اوپر سلامتی جس دن پیدا ہوا، پیدا ہونے والا دن بھی سلامتی والا۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، اموت کا لفظ بھی آیا۔ یہ کہتے ہیں ابھی تک موت نہیں آئی۔ وہ کیوں کہہ رہے ہو نہیں آئی موت؟ کیا دعویٰ ہے تمہارا نہیں آئی؟ ثبوت تمہیں دینا چاہیے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ۔ اللہ اللہ۔ مولوی کہتے ہیں نام دکھاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہو اور موت کا لفظ ہو، موت کا لفظ ہو تب ہم مانیں گے۔ میں کہ منہ مانگا معجزہ، منہ مانگی آیت، یہ تو مشرکین مکہ والا کام ہے کہ نبی تو ہمیں یہ کر کے دکھا، وہ کر کے دکھا۔ ان کا حال بھی یہی ہے، کہتے ہیں ایسی آیت دکھاؤ عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہو، لفظ موت ہو، ماضی کا صیغہ ہو۔ تمہارا حال بھی انہی جیسا ہے، منہ مانگی آیت مانگ رہے ہو، ورنہ قرآن میں آیتیں موجود ہیں ہدایت کے لیے، ماننے پر بندہ آئے تو وہ آیتیں واضح ہیں۔ اور ہم یہی سوال کر سکتے ہیں مولوی صاحب، ہمارے اوپر یہ سوال کر رہے ہو، ہم آپ سے ہی پلٹ کر سوال کرتے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام یا حضرت داؤد علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، کسی نبی کا ہم نام کہتے ہیں کہ ان کا نام ہو لفظ موت ماضی کے صیغے کے ساتھ ہو؟ تم قرآن میں دکھا دو، ہے کسی کے ساتھ؟ حضرت آدم علیہ، چلو ایک نبی آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کو لے لیتے، تو ان کا نام موت کے ساتھ ماضی کے صیغے کے ساتھ قرآن میں بیان نہیں ہوا، تو کیا مطلب نوح علیہ السلام فوت نہیں ہوئے؟ پھر تو یہ مطلب ہوگا، جب آیت نہیں تو کیا مطلب زندہ ہے؟ اپنے عقل کا علاج کرو۔ حیاتیوں سے مناظرہ کرتے ہو تو قرآن کی یہ آیتیں پڑھتے ہو، جب ہمارے سامنے آتے ہو قرآن کو سینٹ پہ رکھ دیتے ہو، روایتوں کی بھرمار کر دیتے ہو۔ تمہارا تعلق قرآن سے اپنے مطلب کا ہے، اپنے مطلب کا تعلق ہے، حقیقی قرآن سے تمہیں محبت نہیں ہے۔ اگر حقیقی علمی تعلق ہوتا، دلی تعلق ہوتا، تو تم ہر صورت میں قرآن کا دامن
نہ چھوڑتے۔ عجیب بات ہے، ہمارے ساتھ مقابلہ، مناظرہ، مباحثہ، مجادلہ ہو جائے تو قرآن کو ایک طرف رکھ دیں گے اور روایتیں، میں نے 15 روایتیں، میں نے 25 روایتیں، میں نے 40 روایتیں، میں کہتا ہوں تو 1000 روایتیں بھی پیش کر، تیری 1000 روایتوں کے اوپر قرآن کی ایک آیت ہی ضرب لگا دے گی، ایک ہی آیت کافی ہے۔ ساحری نے موسیٰ کے سامنے اللہ اکبر۔ اور دیکھو جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بڑے بڑے ساحرین آئے، ان کی لاٹھیاں بہت زیادہ تھیں، موسیٰ علیہ السلام کا ایک ہی آسا تھا، انہوں نے جب پھینکا اس ایک آسے نے ساری لاٹھیاں اور ان کے شعبدوں کو اور ان کے جنتر منتر سارا جو کچھ جادو کیا تھا ملیا میٹ کر رکھ دیا، اور قرآن نے کہا جاء الحق وزہق الباطل۔ تو ان کا حال بھی ہے، جتنی بھی روایتیں پیش کریں، قرآن کی ایک آیت ہی جب ان کے اوپر پھیرا پاتی ہے، آیت گزرتی ہے، آیت پڑھی جاتی ہے تو ان کی ساری روایتیں بسم ہو جاتی ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اللہ غالب ہے، کتاب اللہ بھی غالب ہے۔ اب دیکھو والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ اب اسی کے تحت اس مفتی نے بھی کہا تھا اپنے اس مناظرے میں، ہمارے سامنے جب کھڑا تھا تو بالکل ربڑی اور حیاتی بنا ہوا تھا، جب ان کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا تو اس وقت نشاطی تھا، تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ لکھی ہوئی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، مبعوث ہوئے دنیا میں، تو اس وقت کوئی نبی بھی زندہ نہیں تھا۔ اس بے وقوف کو یہ پتہ نہیں کہ میں اپنے عقیدے کے خلاف کہہ رہا ہوں، کم از کم میں عیسیٰ علیہ السلام کا استثناء تو کر دوں، عیسیٰ علیہ السلام کا استثناء تو کر دوں۔ اس نے برملا کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت کوئی ایک نبی بھی زندہ موجود، ایک نبی بھی زندہ نہیں ہے، سارے انبیاء فوت ہو گئے، سارے انبیاء کو ایک نبی زندہ نہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو پھر کیسے زندگی مل گئی ہے؟ کہ نا جی وہ کیا کہتے ہیں نا، للأکثر حکم الکل، یہ قاعدہ ہے للأکثر حکم الکل، کہ اکثر کے لیے حکم کل۔ او بے وقوف، یہ عقائد کے اندر اس قسم کے قاعدے تمہارے گھڑے ہوئے چلتے نہیں ہیں، اتنی ضروری بات، اور تم نے للأکثر حکم الکل کے تحت ان کو بھی موت کے اندر شامل کر دیا، جبکہ تمہارا عقیدہ ان کے بارے میں موت کا نہیں ہے، حیات کا ہے، اور کہہ رہے ہو کہ نہیں نبی کریم کی بعثت کے وقت کوئی ایک نبی بھی زندہ، سارے انبیاء فوت ہو گئے تھے، تو سارے انبیاء بھی عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں وہ بس وہ اپنے مطلب کے لیے تو بیان کر دیا۔ اگلے نے بھی سوال نہیں کیا، وہ سوال کرتا ہے اس سے کہ مولوی صاحب خیر ہے وے کتنا لائن ملے ہی بیٹھے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کی فوت کی تھی بیٹھے ہوئے تو ہم تو کہتے ہیں اس نے ٹھیک بات کہی ہے، اللہ نے اس کے منہ سے حق بات نکلوا دی، یہ اور بات ہے مانے یا نہ مانے ان کی اپنی مرضی ہے، ہمارا کام ہے بات پہنچا دینا، سمجھا دینا۔ سہی اندروں منت و اقرار باللسان بھی کرے، اندروں دا ابو جہل منی ودائی نبی سچا ہے ابو لہب بھی منی ودائی، اعلان کرنا انہیں واسطے کیا آئی مشکل آئی۔